اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان کا والدین کی خدمت کا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ یقیناً اپنے والدین کی اگر خدمت نہیں کرتے تو ضرور ان کی خدمت کریں گے۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ اس کے والد بہت ہی بیمار تھے۔ اس کے اور بھی والد کے بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا اسے وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کی خدمت کر سکے، اپنے باقی بھائیوں سے وہ اپنے باپ کو لے جائے اپنے گھر اور ان کی خود وہ خدمت کرے۔ تو اسی لیے اس نے سب کے سامنے شرط رکھی کہ جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا اسے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، جو اپنے باپ کو اپنے پاس رکھے گا اسے وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنے باپ کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے اپنے باپ کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی جتنی کوئی اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے اور اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی، لیکن اس سب سے چھوٹے بھائی نے اپنے باپ کی بہت ہی خدمت کی تھی کہ اس کا باپ خوش ہو کے گیا۔ اسے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کوئی گلہ نہیں تھا اور وہ بہت خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کچھ دن بعد بیٹا سویا ہوا تھا، اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک درخت ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ 100 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سب سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ بزرگ نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ اگلے دن اس نوجوان نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا۔ بیوی نے کہا گھر میں اتنا قحط ہے، مشکل آئی ہوئی ہے، تو آپ ان درہم کو لے آئیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اگلے دن وہ پھر سویا، وہی بزرگ اس کے خواب میں آیا، نوجوان کو کہا کہ فلاں درخت ہے، وہاں پہ 200 درہم پڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو لے لو۔ لیکن نوجوان نے کہا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ بزرگ نے کہا نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اگلے دن بھی نوجوان نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر نوجوان جب رات کو سویا تھا، خواب میں وہی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا فلاں درخت ہے، وہاں پہ جاؤ اور 1 درہم پڑا ہوا ہے۔ تو نوجوان نے کہا کیا اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں، اس میں برکت ہے۔ اگلے دن نوجوان اٹھا اور وہاں سے درخت کے نیچے سے وہ 1 درہم لے آیا، اور رستے میں سے اس نے 2 مچھلیاں 1 درہم کی لی اور ان مچھلیوں کو گھر لے آیا۔ گھر لے کے آنے کے بعد جب اس نے ان دونوں مچھلیوں کو کاٹا تو اندر سے اسے 2 قیمتی موتی ملے۔ اس نے وہ موتی مارکیٹ میں جا کے دکھایا اور اس کا ریٹ لگایا۔ وہ جب ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس کی اتنی قیمت ہے کہ اس کا ریٹ پوری مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اتنا قیمتی موتی اس شخص کے پاس ہے تو اسے رابطہ کیا۔ بادشاہ نے پورے ملک سے جواہریوں کو بلایا اور اس کا ریٹ لگوایا۔ تو جب ریٹ لگوایا تو ایک قیمتی موتی کا ریٹ اتنا تھا کہ اگر 30 کھچر کٹھے ہوں اور ان کے اوپر سونا لاد لیا جائے تو ایک موتی کا ریٹ تھا۔ اس کے بعد 2 موتیوں کا ریٹ 60 کھچر کے اوپر جتنا سونا لاد لیا جائے اتنا ریٹ تھا۔ تو اس طرح سے بادشاہ نے اسے قیمت دی اور وہ پورے اپنے علاقے میں، اپنے ملک کے اندر دوسرا امیر ترین بندہ بن گیا۔ تو یہ والدین کی خدمت تھی، جو اس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو
ہمیں نوازتا ہے، ہم سے خوش ہوگے۔ اگر آپ والدین کی خدمت نہیں کرتے، اگر ہم میں سے کوئی بھی خدمت نہیں کرتا تو ہم کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ والدین کی خدمت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے گا، ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں ایسی جگہ سے دے گا کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے نوازا ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں۔ آپ اس سبق سے ضرور سیکھیں، اس واقعے سے سیکھیں۔ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔